جی تو میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں یو کے اسپاؤس ویزا کی جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، کون سے رولز ہوتے ہیں، کون سے ڈاکومنٹس آپ کو لگانے چاہیے۔ تو یہ اس چیز کے حوالے سے آج میں نے یو کے ویزا نیوز پہ ویڈیو بنائی ہے۔ تو آپ جتنے بھی بہن بھائی دیکھ رہے ہو، آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ویڈیو پوری واچ کرنی ہے، تب آپ کو جا کے پتہ چلے گا۔ جتنے بھی بہن بھائی اسپاؤس ویزا اپلائی کرنے جا رہے ہیں ان کے لیے بہت زیادہ اچھی نیوز ہے یہ، اور جن لوگوں نے کیا ہوا ہے ان کی بائیو میٹرک ڈیٹ کیا ہے وہ آپ نے کمنٹ کر کے بتانی ہے، تاکہ پتہ چلے آپ کا ویزا آپ کو کب ملے گا۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ ہاں جی، السلام علیکم جی، کیا حال ہے؟ سارے ٹھیک ٹھاک ہو؟ امید کرنے ہیں سارے بہن بھرا ٹھیک ٹھاک ہو سن۔ اچھا جی، اج نی ویڈیو جڑی ہے یو کے ویزا اسپاؤس نے والے نال ہے۔ یو کے ویزا نے جڑا اسپاؤس ویزا ہونا، پارٹنر ویزا، شادی کر کے اساں یو کے آ رہے ہو، اس نے وچ اساں کی کیا ریکوائرمنٹ چاہیے ہوسی، تو وہ میں ساری تساں نال شیئر کرساں۔ کافی بہن بھرا جنہاں کی نہیں پتہ، کافی بندیاں میسج پر کال پر بھی پوچھا ہے کہ بھائی جان ہم کو یہ بتائیں کہ اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے یہ کب ہے، کیسے ہے، یہ کیا کرنا پڑتا ہے۔ تو میں یہ ساری ڈیٹیل آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ کو کیا کیا چیزیں چاہیے ہوں گی۔ تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ویڈیو پوری دیکھنی ہے، تب آپ کو پتہ چلے گا۔ جو لوگ اسپاؤس ویزا پہ آ رہے ہیں یو کے میں شادی کر کے، تو ان کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں وہ ہونا، اس سے آپ کا ویزا جو ہے وہ جلدی میں مل بھی سکتا ہے اور اس میں ریجیکٹ نہیں ہو سکے گا۔ تو چیزیں جو یہ میں آپ کو بتانے چاہ رہا ہوں، یہ یو کے ہوم آفس کی ویب سائٹ کے اوپر بھی ہیں چیک لسٹ میں۔ تو بہت کم لوگ ہیں جو اس طرح کلیئرلی آپ کو بتائیں گے۔ تو میں آپ کو آج بتانے جا رہا ہوں، آپ نے چینل سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو دیکھنی ہے پوری، ویڈیو سکپ نہیں کرنی۔ ویڈیو سکپ کریں گے تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی اسپاؤس ویزا والے۔ تو اس میں آپ کو چاہیے ہوتی ہے ریلیشن شپ جو ہوتی ہے آپ کی، اس کی چیٹ ہسٹری، جیسا کہ شادی آپ کی ہوئی ہے 2 مہینے پہلے لیکن ریلیشن آپ کی کافی ٹائم سے ہے، تو اس طرح کے حساب سے آپ کو جو چاہیے ہوگی ریلیشن شپ ہسٹری، وہ چاہیے ہوگی 6 منتھ کی۔ جیسا کہ ابھی آپ 1 ویک میں ویزا اپلائی کرنے والے ہیں، تو آپ کو ریلیشن شپ جو ہے وہ ابھی سے 6 منتھ کی چاہیے۔ جو اس دن سے پہلے جو 6 منتھ ہوتے ہیں وہ آپ نے کاؤنٹ کرنے ہیں۔ تو کچھ لوگ 2 سال کی بھی ہوتی ہے، سال کی بھی ہوتی ہے، تو ایسا کر سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا نہیں ہے، لوگ نہیں لگاتے، کیونکہ وکیل وغیرہ جو کیے ہوتے ہیں لوگوں نے، تو وہ سیدھا آپ کو کہتے ہیں جی 6 منتھ کی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، بلکہ 3 منتھ کی بھی کہہ رہے ہیں۔ لیکن آپ نے یہ کرنا ہے 6 منتھ کی چیٹ ہسٹری، جو آپ نے باتیں وغیرہ آپ کرتے ہو واٹس ایپ کے اوپر، کال کے اوپر، تو یہ چیز جو ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے اسپاؤس ویزا والوں کے لیے۔ اور اس کے بعد اس میں آ جاتا ہے، آپ نے اگر کوئی گفٹ وغیرہ بھیجے ہیں تو ان کی جو ہے نا تصویریں وغیرہ وہ بھی ساتھ ہونی چاہیے، اور شادی کی تصویریں وغیرہ یہ بھی ساتھ ہونی چاہیے۔ فیملی کے ساتھ اگر آپ کی تصویریں ہیں تو وہ بھی ساتھ ہونی چاہیے۔ یہ پروف آف ریلیشن شپ بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے اس سے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ نے ضرور لگانی ہے ساتھ۔ کافی بہن بھائیوں کو نہیں پتہ، کیونکہ مجھے بھی کالیں آئی ہیں اس کے حوالے سے کہ کیا پروسیجر ہے اسپاؤس ویزا کا۔ ٹھیک ہے، تو میں آپ کو سٹارٹنگ سے بتا رہا ہوں، مطلب کہ جو چیزیں آپ کے لیے ضروری ہیں وہ بتانے جا رہا ہوں۔ تو ایک تو یہ ہو گیا ریلیشن شپ کے حوالے سے۔ تو دوسرا یہ پوچھتے ہیں کہ جی آپ کا جو اسپاؤس ویزا ہوتا ہے یہ کب جو ہے بائیو میٹرک جو ہوتی ہے یہ کب ویزا اپلائی جب کرتے ہیں، اس کا ٹائم کب شروع ہوتا ہے۔ تو اس کا جو ٹائم ہوتا ہے، آپ کا جو پارٹنر یو کے میں ہے، ٹھیک ہے، وہ اپلیکیشن ڈال رہے ہیں، وہ ویزا اپلائی کر رہے ہیں، تو جب وہ چیزیں ساری پیپر ڈاکومنٹس پورے کریں گے، وہ جب اپلائی کریں گے اس کے بعد جو یو کے کی ہوم آفس امیگریشن ہے یہ آپ کو تاریخ دیں گے، ڈیٹ دیں گے، اپوائنٹمنٹ ہوگی جو، چاہے وہ 10 دن کے بعد کی مل جائے آپ کو، چاہے وہ 1 ویک کے بعد کی مل جائے۔ تو اس طرح ہوگا کہ اگر آپ نے 15 تاریخ کی ہے تو آپ کو 20 تاریخ کی اپوائنٹمنٹ مل گئی ہے، آپ نے بیک ہوم، مطلب انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش جہاں پہ بھی ہیں، پاکستان کی بات کرتے تو میں بھی، جیسا کہ میرا 15 تاریخ کو ہوا ہے
اور 20 تاریخ کو اپوائنٹمنٹ ملی ہے اور 20 تاریخ کو میں گیا ہوں اور جا کے ان کو ڈاکومنٹس جمع کروائے ہیں، پیپر وغیرہ جمع کروائے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے فنگر پرنٹ لیے ہیں۔ فنگر پرنٹ لینے کے بعد اس ٹائم بائیو میٹرک ڈیٹ جو ہے وہ سٹارٹ ہو گیا ہے، ٹائم شروع ہو گیا ہے ویزے کا۔ تو 1 ویک پہلے انہوں نے اپلائی کیا، وہ ٹائم اکاؤنٹ نہیں ہوگا، وہ صرف آپ کے پیپر ڈاکومنٹس وغیرہ جمع ہوئے تھے۔ تو بیسکلی جو ٹائم ہوتا ہے اسپاؤس ویزا کا، یہ شروع ہوتا ہے جب آپ جا کے پیپر جمع کرواتے ہیں اور اس کے بعد جا کے آپ کے فنگر پرنٹ ہوں گے۔ آپ کے فنگر پرنٹ ہونے کے بعد آپ کا ویزا جو ہے وہ اپلائی ہو جائے گا۔ اور ایک اور بات بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ابھی جو پریورٹی سروس ہے وہ ابھی شروع ہوئی ہے، کچھ منتھ ہوئے ہیں، جیسا کہ 1 سال سے پہلے جو ہے 1 سال ہی ہوا ہے، تو پہلے نہیں تھی۔ جب یہ نئی آئی ہے تو اس کی فیس بھی بہت زیادہ تھی۔ کافی بہن بھائیوں کو پتہ ہوگا جن لوگوں نے پریورٹی سروس لی ہے، یو کے میں آئے ہیں۔ لیکن ابھی جو ہے اس ٹائم آپ اسپاؤس ویزا اپلائی کرتے تھے نا، تو آپ کو فوراً وہ پوچھتے تھے کہ آپ نے پریورٹی سروس لینی ہے یا نہیں لینی۔ اس ٹائم 800 پاؤنڈ فیس تھی پریورٹی سروس کی، اسپاؤس ویزا کی۔ تو ابھی جو ہے 500 ہو گیا ہے۔ ابھی انہوں نے ساتھ سپر فاسٹ پریورٹی سروس بھی لگا دی ہے، وہ لگائی ہے انہوں نے، 1 دن کے اندر آپ کو ویزا دیں گے۔ تو جو فاسٹ والی تھی وہ 1 دن کی ہے، اور جو نارمل والی ہے پریورٹی سروس وہ 30 ورکنگ ڈیز کی ہے۔ یہ بھی کافی لوگ پوچھتے ہیں جی وہ جو پریورٹی سروس ہے وہ 1 مہینے کا ٹائم ہوتا ہے تو ویزا نہیں آیا، تو وہ جناب 30 ورکنگ ڈے انہوں نے بولا ہے۔ سیٹرڈے سنڈے اس میں اکاؤنٹ نہیں ہوتے ہیں، یہ نکال کے آپ نے 30 ورکنگ ڈے جو ہے اکاؤنٹ کرنے ہوتے ہیں، تب جا کے آپ کے 30 ڈیز پورے ہوں گے، جب یہ چیزیں سیٹرڈے سنڈے نکالیں گے، کیونکہ سیٹرڈے سنڈے جو ہے ہوم آفس کلوز ہوتے ہیں۔ اور یہ مین چیزیں ہیں جو آپ کے لیے ضروری ہیں، آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت زیادہ جو اس میں پروسیجر ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اچھا جی، تو ایک اور بات بھی ہے اسپاؤس ویزا میں، جو میرج سرٹیفکیٹ ہوتا ہے اس پہ جو ایڈریس ہوتا ہے آپ کا اور آپ کے اسپاؤس کا، تو وہ اگر آپ پاکستان میں جا کے نکاح کر رہے ہیں تو جو اس کے نکاح نامہ کے اوپر ایڈریس ہوگا وہ اگر وہاں کا ہی ہوگا تو وہ چلے گا یا نہیں چلے گا، یا اس میں پرابلم ہوتی ہے، تو وہ بالکل چل سکتا ہے اگر آپ کا اور آپ کے پارٹنر کا نام جو ہے وہ نکاح نامہ پہ ایڈریس جو ہوتا ہے وہ پاکستان کا اگر لکھ دیں تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی۔ لیکن اس میں یہ بھی بات میں آپ کو پہلے کنفرم کر دوں کہ یہ جو بات ہے، یہ پوائنٹس والی، یہ آپ نے جب آپ نے وکیل کرنا ہے اسپاؤس ویزا کے لیے، تو آپ بہتر یہی ہوگا کہ اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ ہمیں ایڈریس جو ہے یو کے کا لگانا چاہیے، نکاح نامہ جو ہوتا ہے میرج سرٹیفکیٹ کہ اس میں ایڈریس جو ہے یو کے کا بھی لگانا چاہیے یا پاکستان کا ہی لگانا چاہیے۔ لیکن جہاں تک میں نے سرچ کیا ہے وہاں تک یہ جا رہا ہے کہ پاکستان کا ایڈریس ہی جو ہے اس کے اوپر لگتا ہے جو میرج سرٹیفکیٹ ہوتا ہے۔ تو بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں جی آپ اپنے جو ہے وکیل ہے آپ کے پاس، جو ان کا نمبر ہمیں دیں، تو یہ نہیں کر سکتے ہم، کیونکہ یہاں پہ اس طرح نمبر دینا ان کا وکیلوں کا تو یہ ایلیگل ہو جاتا ہے، اس طرح کا کام نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ نے کوئی انفارمیشن لینی ہے تو میں آپ کو جسٹ انفارمیشن گائیڈ کروں گا، اس کے علاوہ وکیل کا کام جو ہے وہ میرا نہیں ہے، آپ خود وکیل دیکھیں۔ اگر آپ کو کوئی اچھا لگتا ہے، ایماندار لگتے ہیں، بہت سارے لوگ اچھے بھی ہیں، یہ نہیں ہے کہ نہیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ بھی بہت زیادہ فراڈ کر رہے ہیں، آپ ان لوگوں سے بچنا ہے۔ آپ نے تو بچنا اسی طریقے سے ہے کہ جیسے وہ بات کرتے ہیں آپ کو پتہ چل جانا چاہیے، اسٹریٹ وے پیسے مانگتے ہیں جی یہ اتنے پیسے لگیں گے، تو وہ فیک ہوتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں آپ کے ساتھ۔ جو بندہ پہلے آپ کے ڈاکومنٹس لے کے چیک کرے گا اپلائی کرنے کے لیے، اس کے بعد اگر پیسے کہتے ہیں تو وہ بندے جینوئن ہوتے ہیں۔ یہ پوائنٹس کی باتیں جو ہے یہ بہت کم لوگ جو ہے آپ کو بتائیں گے۔ اچھا جی، ایک اور بات بھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، کافی لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ یو کے جو اسپاؤس ویزا ہے اس کے اوپر آپ کا ٹیکس جو ہے وہ بھی کٹوتی ہوتی ہے
یا نہیں ہوتی ہے، اور کام کتنا ٹائم جو ہے کرنا پڑتا ہے، اور ہم جو ایکسٹرا کہیں اور بھی کام کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. تو اس حوالے سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ابھی اس کے اوپر بالکل ٹیکس جو ہے وہ کٹوتی ہوتی ہے. آپ کا جو منتھلی ٹیکس ہوگا وہ کاٹیں گے، نیشنل انشورنس ٹیکس ہوتا ہے یہ بھی کاٹتے ہیں وہ. اس کے بعد ایک اور ہے پینشن کا بھی ٹیکس ہوتا ہے، وہ بھی وہ کاٹیں گے، ضرور کاٹیں گے. تو اس میں آپ کو آور دیے جائیں گے، 20 آور ہیں یا 40 ہیں یا اس سے بھی زیادہ ہیں. تو آپ نے وہ کام کرنا ہے، آپ نے وہ آور پورے کرنے ہیں، تو آپ کا کام جو ہے وہ لیگل ہے. آپ اگر ایکسٹرا کہیں اور کام جا کے کریں گے تو وہ آپ کے لیے ڈینجرس ہے، آپ نہیں کر سکیں گے. وہ جو کمپنی یا جس ویزا کے اوپر آپ آئے ہوئے ہیں، اسپاؤس ویزا والوں کے لیے میں نے ویڈیو بنائی تھی. تو اسپاؤس ویزا والے جو کام اپلائی کر رہے ہیں، جو کام انہوں نے کرنا ہے وہی کام کرنا ہے پوری ویک. 40 آورز کریں یا 60 آورز کریں، لیکن اس میں بات یہ ہوگی کہ آپ نے ٹیکس وغیرہ سارا پے کرنا ہے اسی کمپنی کے تھرو. وہ آپ کا ٹیکس پے کریں گے، اور اس کے بعد جو آپ کی ویج ہوگی، سیلری ہوگی، وہ آپ کو دیں گے آپ کے اکاؤنٹ میں. تو یہاں پہ یہ سسٹم ہے. ٹیکس وغیرہ جب وہ کاٹ لیتے ہیں تو جو باقی کی سیلری ہوتی ہے وہ آپ کے اکاؤنٹ میں دی جاتی ہے. کیش ان ہینڈ جو ہے وہ بھی ہوتا ہے، لیکن کیش ان ہینڈ جو ہے وہ جو اسپاؤس ویزا والے ہیں ان کے لیے ٹھیک نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جب بھی آپ کا پتہ چل جائے ان کو تو آپ پرابلم میں آ سکتے ہو اور آپ سیدھا بیک ٹو ہوم چلے جاؤ گے. تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ نے جو کام کرنا ہے وہ شو کر کے کرنا ہے، ٹیکس وغیرہ پے کرنے ہیں، سب کچھ ٹھیک ہونا چاہیے 100%. اس میں کوئی کسی قسم کی جو ہے رکاوٹ نہ ہو، تب جا کے آپ کا ویزا جو ہے وہ جینون رہے گا. اگر آپ یہاں پہ آ کے کام کر رہے ہیں اور ساتھ اور کوئی بھی کام کرنا شروع کر دیں تو وہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے. یہ اسپاؤس ویزا والوں کے لیے بہت ضروری بات ہے. اچھا جی، ایک اور بات بھی ہے، وہ بھی لوگوں نے مجھ سے کی ہے، فون پہ بھی کال کر کے پوچھتے ہیں اور میسیج وغیرہ بھی آئے ہوتے ہیں بہت زیادہ. تو اس حوالے سے بھی میں ویڈیو پہ ابھی بنا کے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تاکہ سب بہن بھائیوں کو پتہ چل جائے کہ یہ کون سی بات ہے. یہ بھی مین پوائنٹ ہے آپ کے لیے، اسپاؤس ویزا والوں کے لیے. یہ کہہ رہے ہیں جی ابھی جو ہے یو کے کا اسپاؤس ویزا اس میں کتنا ٹائم لگتا ہے. تو یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. جیسا کہ آج سے 6 منتھ پہلے جو ہے سال ہو گیا، اس سے پہلے جو تھا وہ 6 منتھ تھا. ٹھیک ہے، یہ میں آپ کو ابھی اپنا بتانے جا رہا ہوں کہ 6 منتھ جو ہے وہ ٹائم ٹیبل تھا، کووڈ کی وجہ سے اور زیادہ بھی ڈیلے ہو رہا تھا. 6 منتھ سے اوپر لوگ 8 منتھ تک بھی ویٹ کرتے رہے ہیں، ان کو 8 منتھ کے بعد ویزا ملا ہے. تو مجھے جو ملا تھا وہ 16 ویک کے بعد ملا تھا. تو اب تو بہت زیادہ لکی ہیں جن لوگوں نے ابھی اپلائی کیے ہوئے ہیں اس 2-3 منتھ میں، 4 منتھ میں، تو ان کو جو ہے ویزا بہت جلدی مل رہا ہے. ابھی 10 سے 15 ویک جو ہے یہ ٹائم ٹیبل ہے. تو یہ بنتا ہے اس کو ملا کے 2.5 سے 3 مہینے. تو ابھی جو ویزا دے رہے ہیں یہ اسپاؤس ویزا، یہ آپ کو دے رہے ہیں 2 منتھ کے اندر 2.5 منتھ، اور 3 منتھ کا انہوں نے ٹائم جو ہے وہ دیا ہوا ہے. ابھی اعلان بھی ہو چکے ہیں، انہوں نے اعلان بھی کر دیا ہے، جو یو کے کی امیگریشن ہے انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اسپاؤس ویزا جو ہے وہ ابھی 3 منتھ کے اندر آپ کو ملے گا. اگر آپ کے ڈاکومنٹس وغیرہ سارے پورے ہیں، صحیح ہیں، جینون ہیں، تو 3 منتھ کے اندر ملے گا. اگر ان کو کوئی ریکوائرمنٹ کرنی پڑ جائے، کوئی پیپر وغیرہ لینا پڑے گا آپ سے، تو وہ 2-3 ویک ایکسٹرا ہو سکتے ہیں. تو اس میں ایک اور بات بھی بہت سارے لوگ کرتے ہیں کہ جو جی کوالیفیکیشن ہوتی ہے اسپاؤس ویزا میں، یہ میٹر کرتی ہے یا نہیں کرتی. تو جناب یہ بالکل بھی نہیں کرتی. یہ ایک بھائی جان ہے پاکستان سے، انہوں نے یہ کویسچن کیا تھا، تو سوچا کہ میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ یہ بھی آپ کے لیے مین پوائنٹ کی بات ہے. کوالیفیکیشن جو ہوتی ہے یہ اسپاؤس ویزا میں بالکل بھی میٹر نہیں کرتی. یہ کسی کام کی نہیں ہے. اسپاؤس ویزا میں، اسپاؤس ویزا میں آپ کو انگلش سرٹیفکیٹ چاہیے ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں میرج سرٹیفکیٹ لیول 1. لیول 1 کر لو یا کوئی بھی اس طرح، مطلب کہ لیول 1 اس کا نام ہے.
تو وہ کورس ہوتا ہے، اس کورس میں کوئی مشکل نہیں ہے، بہت زیادہ ایزی ہے، آپ ضرور پاس کرو گے، جتنے بھی بہن بھائی ہیں یا جو کرنا چاہ رہے ہیں یا جنہوں نے کیا ہے ان کو پتہ ہے۔ تو پہلے آپ کو لوگ بہت زیادہ کہتے ہیں جی یہ بہت مشکل ہے، سوال جواب کرنے پڑتے ہیں، گوروں کے ساتھ انٹرویو ہوتے ہیں، بالکل گوروں کے ساتھ ہوتے ہیں، میرا بھی ہوا تھا، لیکن میں یہ آپ کو بتاؤں کہ یہ بہت ایزی ہے، آپ نے ریلیکس ہو کے بات کرنی ہے، آپ جب بات کریں گے آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ نے گورے کے ساتھ بات کی اور انٹرویو ختم ہو گیا، آپ پاس ہو گئے ہیں۔ فیل وہ لوگ ہوتے ہیں جو لوگ بس رٹا رٹ یاد کرتے رہتے ہیں، جی ہم نے یہ جواب دینا ہے، یہ کہنا وہ کہنا، گورے کی سننی نہیں، اپنی سنائی جانا ہے، بس ایسا نہیں ہوگا، آپ نے اس کی سننی ہے، سن کے اس کو جواب دینا ہے بالکل ریلیکس ہو کے۔ تو اس میں جو کویسچن ہوتے ہیں وہ بھی آپ کے لیے ضروری ہیں، آپ کو پتہ ہونے چاہیے، انگلش جو ہے وہ تھوڑی بہت آپ کو آنی چاہیے، 30% اگر آپ کو آتی ہے تو آپ پاس ہو سکتے ہو، لیکن اس کے جو لیٹر ہیں، ریکوائرمنٹ ہوتی ہے جو اسپاؤس ویزا کے انگلش سرٹیفکیٹ کی، وہ تو کورس کرنا پڑتا ہے جی، 50,000 60,000 70,000 پاکستان میں لوگ دے رہے ہیں، 1 لاکھ تک بھی دے رہے ہیں۔ تو یہ بھی ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہوتا، چوائس نہیں ہوتی۔ تو جن بہن بھائیوں نے یہ کورس کرنا ہے انگلش کا، وہ مجھ سے بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، میں آپ کو سارے ڈاکومنٹس جو ہے وہ بھیج دوں گا، آپ کی اپوائنٹمنٹ بھی بک ہو جائے گی اور آپ کا انٹرویو بھی ہوگا۔ جب آپ کو مطلب پتہ چلے گا کہ آپ واقعی میں کورس جو ہے دے سکیں گے، انت کا جو ہوتا ہے انٹرویو، تب آپ جو ہے جا کے انٹرویو دیں گے اور آپ پاس ہو جائیں گے اور آپ کو سرٹیفکیٹ مل جائے گا۔ تو یہ سرٹیفکیٹ آپ کو ملے گا 2 سے 3 ویک کے اندر جب آپ کا انٹرویو ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے تیاری مکمل کرنی ہوتی ہے، ریلیکس ہو کے، جب آپ ریڈی ہیں تو آپ 1 ویک اور ڈیلے کر لیں، آپ اس کو صحیح طریقے سے پڑھیں ایک بار پھر دوبارہ، تو پھر جا کے انٹرویو دیں تو آپ جو ہے پاس ہو جاؤ گے۔ تو یہ ابھی تو پاکستان میں بہت زیادہ اس کی فیس ہو چکی ہے، تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں آپ کو، اگر جنہوں نے کرنا ہے اس کی فیس بالکل جائز ہوگی، مناسب ہوگی، اور آپ کو انگلش کورس کا میں آپ کو بتاؤں گا کیسے کرنا ہے، کون سے پیپر ہیں، وہ سارے میرے پاس موجود ہیں تاکہ آپ کو بتاؤں، آپ بھی ایزیلی گھر بیٹھ کے وہ پہلے سارے پیپر چیک کریں، پڑھنے کے بعد جا کے آپ نے انٹرویو دینا ہے اور آپ کا جو ہے آپ نے پاس ہو جانا ہے اس میں۔ تو اس میں ایک اور بھی آپ کو بات بتاؤں، جتنے بھی بہن بھائی ہیں، یہ جو اسپاؤس ویزا کا میرج سرٹیفکیٹ ہوتا ہے، میرج نہیں، انگلش سرٹیفکیٹ، سوری، جو آپ نے انگلش پاس کرنی ہوتی ہے، تو اس میں اور بھی آپشن بہت ہوتے ہیں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں یہ جو ہوتے ہیں انسٹیٹیوٹ جہاں پہ آپ کو انگلش پڑھائی جاتی ہے، سکھائی جاتی ہے، مطلب کہ آپ نے کیسے بات کرنی ہے، تو وہ آپ کو پہلے یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ نے پیسے اگر دے کے کرنا ہے پاس تو وہ بھی 100% جینون ہوگا، آپ کو کوئی بھی پوچھ نہیں سکے گا کہ یہ فیک ہے، تو آپ نے ایسا نہیں کرنا، یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے، کوئی مشکل نہیں ہے آپ کے لیے، آپ ایزیلی کر سکو گے، اس میں صرف آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہاؤ نو کا، کہ آپ نے بات کرنی ہے تو کیسے اس کو بلانا ہے اور آپ نے کیسے اس کو کچھ کہنا ہے، مطلب کہ سمپل سی انگلش ہے، یہ بہت زیادہ سمپل ہے۔ تو میں جب گیا تھا پاس کرنے کے لیے تو مجھے تو بہت زیادہ لوگوں نے بولا جی مشکل ہے انگلش، آپ نہیں پاس کر سکتے، آپ جو ہے پیسے دے دیں 50,000 60,000 70,000 تو آپ کو جو ہے سرٹیفکیٹ گھر بیٹھ کے مل جائے گا انگلش کا۔ تو میں نے نہیں کیا ایسا، کیونکہ وہ 2 نمبر ہی ہوتا ہے، اور اس میں یہ ہوگا کہ اگر آپ کو مل گیا وہ اور آپ ایئرپورٹ پہ آ کے بات کریں گے تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کیسے کرنی ہے بات، یہ چیز بہت ضروری ہے، اتنا سمپل ہے وہ کہ آپ جب اس کو پڑھو گے تو تب آپ کو پتہ چلے گا کہ یار یہ کتنا سمپل تھا، اور ہم جو ہے اس کے لیے اتنے پیسے دینے کے لیے جا رہے تھے، پیسے آپ نے بالکل بھی نہیں دینے، اس طرح کے کسی دھوکے میں نہیں آنا، آپ کے پیسے چلے جائیں گے اور آپ کے لیے پرابلم ہو سکتی ہے۔ یو کے کا جو اسپاؤس ویزا ہے اس میں آپ نے کبھی بھی یہ نہیں سوچنا کہ فیک ڈاکومنٹ لگاؤ،
اگر آپ نے فیک لگا دیا تو سمجھو آپ کا ویزا ریجیکٹ ہو گیا، 10 سال کے لیے بین ہو سکتا ہے۔ یہ چیز بہت ضروری ہے آپ سب بہن بھائیوں کے لیے، جو لوگ فیوچر میں اسپاؤس ویزا پہ آ رہے ہیں، جو چیزیں ان کو چاہیے وہ ریکوائرمنٹ جینون ہونی چاہیے۔ یہ بہت ضروری پوائنٹس ہیں آپ کے لیے۔ اچھا جی، ایک اور بات بھی میں آپ کو بتا دوں، اسپاؤس ویزا میں بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم جب ویزا اپلائی کرتے ہیں تو ہمیں جو ہے UKVI ہوم آفس کی طرف سے ای میل نہیں آتی، تو اس میں آپ نے وری نہیں ہونا۔ کچھ لوگوں کو بالکل ای میل آتی نہیں ہے، ڈائریکٹ کال یا میسج آتا ہے کہ آپ اپنا پاسپورٹ کلیکٹ کر لیں آ کے JD آفس، یا آپ نے گھر کا وہ ایڈریس دیا ہے تو وہ ڈلیور ہو جائے گا گھر میں۔ لیکن جن لوگوں کو پاسپورٹ جا کے کلیکٹ کرنا ہوتا ہے وہ ای میل وغیرہ بھی دیتے ہیں، وہاں پہ فون نمبر بھی ہوتا ہے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو نہیں آتی۔ اس میں آپ نے وری نہیں ہونا۔ اسپاؤس ویزا کی میں بات کر رہا ہوں، جو UK کی VI ہوم آفس سے ای میل وہ کرتے ہیں، بہت کم لوگوں کو ای میل آتی ہے، اور اگر کچھ نہ کچھ لوگوں کو اگر آئے بھی تو وہ اس طرح آئے گی کہ مطلب 4 ویک کے بعد، 5 کے بعد۔ جیسا کہ میں نے کیس جب فنگر پرنٹ کی ہے، بائیو میٹرک ڈن کی تھی، تو مجھے ان کی ای میل آئی تھی 4 ویک کے بعد کہ آپ کا کیس ابھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو 4 ویک 1 منتھ کر لو آپ، 1 منتھ کے بعد ای میل مطلب ہے کہ آ گئی تھی مجھے کہ جی یہ آپ کا نام ہے اور یہ آپ کا ریفرنس نمبر ہے، اور ہم جو ہے آپ کی فائل جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، پروسیس کر رہے ہیں آپ کے ویزا کے اوپر۔ تو آپ نے اس پہ بھی وری نہیں ہونا کہ یہ ابھی دیکھ رہے ہیں اور ویزا جو ہے وہ ہمیں نہیں ملا 1 ویک کے اندر۔ ایسا نہیں ہوتا، یہ صرف جنرل ای میل ہوتی ہے، یہ سب کو بھیجتے ہیں، لیکن کسی نہ کسی کو جو ہے وہ ملتی ہے اور کسی نہ کسی کو نہیں ملتی۔ تو یہ جنرل ای میل ہوتی ہے، اس سے آپ کے ویزا میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ صرف کہتے ہیں جی ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا کیس، جو آپ نے کیس جمع کروایا ہوتا ہے، ڈاکومنٹ وغیرہ ہوتے ہیں، وہ یہ چیک کرتے ہیں۔ تو چیک کرنے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ یہ ویزا ایشو کر دیتے ہیں۔ ایشو کرنے کے بعد یہ آپ کا پاسپورٹ واپس آپ بیک ہوم کنٹری میں بھیج دیتے ہیں، اور یہ آپ کو جب ویزا ایشو کرتے ہیں تب آپ کو جو ہے ای میل کرتے ہیں کہ آپ کا ویزا جو ہے وہ پروسیسڈ ہو چکا ہے۔ آپ کو ساتھ میں BRB لیٹر کا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ فلاں پوسٹ آفس سے آپ نے پک کرنا ہے 2 دن کے اندر، تو وہ 2 دن کے اندر آپ نے پک کرنا ہوگا۔ اگر آپ لندن میں ہیں تو لندن بہت زیادہ ایریاز ہیں، وہاں پہ جو نیئر پوسٹ آفس ہوگا آپ نے وہاں سے پک کرنا ہے۔ اگر مانچسٹر میں ہے تو مانچسٹر میں بھی بہت زیادہ ایریاز ہیں، تو وہاں سے آپ نے پک کرنا ہوگا، نیئر جو آپ کے ہوگا وہ آپ نے چوز کرنا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد جب وہ یہ چیزیں کہتے ہیں تو یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ 100% آپ کا ویزا ہو چکا ہے۔ تو اس لیے وہ یہ چیز جو ایڈریس دیتے ہیں کہ آپ نے وہ جو BRB کارڈ ہے وہ وہاں سے کلیکٹ کرنا ہے۔ ابھی 2026 کے اینڈ تک BRB کارڈ چل رہے ہیں، اس کے بعد BRB کارڈ بند ہو جائیں گے، سب کچھ آن لائن ہو جائے گا۔ وہ بھی میں آپ کو ویڈیو میں بنا کے پوری ویڈیو تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا کہ وہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ تو یہ بھی ساتھ کہتے ہیں کہ 10 ورکنگ ڈیز کے اندر آپ کو جو ویزا ہے وہ مطلب پاسپورٹ وہ مل جائے گا۔ تو 10 ورکنگ ڈیز جو ہوتے ہیں وہ بنتے 15 ڈیز ہیں، کیونکہ اس میں 4 جو دن ہوتے ہیں، سیٹرڈے سنڈے کے 4 آتے ہیں، تو وہ اس لیے 15 ڈیز بنتے ہیں۔ تو آپ نے اس میں بھی وری نہیں ہونا، آپ کو آپ کا پاسپورٹ مل جائے گا 1 دن لیٹ سے ہی، یا 2 دن جلدی بھی ملتا ہے۔ تو ایسا بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہوا ہے۔ تو یہ تھی UK اسپاؤس ویزا کی نیوز۔ اس میں اور بھی بہت زیادہ ریکوائرمنٹس ہیں، لیکن اگر کوئی جاننا چاہتے ہیں بہن بھائی تو وہ مجھے میسج کر سکتے ہیں، میں آپ کو ساری انفارمیشن دے سکتا ہوں اسپاؤس ویزا کے حوالے سے، کیونکہ میرا خود جو ہے اسپاؤس ویزا ہے۔ تو مجھے جہاں تک مجھے پتہ ہے نا، میرا وہ سارا تجربہ جو ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن جو بھائی سیریس میں UK کا اسپاؤس ویزا لینا چاہ رہے ہیں تو وہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، میں آپ کو پوری ڈیٹیل میں بتاؤں گا۔ اس کے علاوہ جنہوں نے اپلائی کیا ہوا ہے
ان کی جو بائیو میٹرک ڈیٹ ہے وہ بھی ہمیں بتائیں تاکہ پتہ چلے آپ کو آپ کا ویزا کب ملے گا. اور جنہوں نے اپلائی کرنا ہے وہ بھی میسج کر کے بتائیں گے کمنٹ میں کہ ابھی ہم اپلائی کر رہے ہیں. اور اگر کوئی اور ویزا اپلائی کیا ہوا ہے تو پھر بھی کہ پتہ چلے آپ کو آپ کا ویزا کب ملے گا. تو یہ تھی ویڈیو آج کے بارے میں. اور ایک اور بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں سب بہن بھائیوں کے ساتھ کہ آپ جو ویڈیوز دیکھتے ہیں تو ویڈیوز پوری دیکھا کریں, تب آپ کو سارے پوائنٹس سمجھ آئیں گے, ٹھیک ہے. اور دوسرا کہ ویڈیو لائک کیا کرو, ویڈیو پہ کمنٹ کیا کرو, ویڈیو شیئر بھی کیا کرو. آپ کے شیئر کرنے سے آپ کسی اور کی بھی ہیلپ ہو سکتی ہے. اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیا کرو ویڈیوز, اتنا ٹائم نہیں لگتا اس کو. آپ ویسے بھی گانے وغیرہ سنتے ہیں, ویڈیوز دیکھتے ہیں, تو فلمیں وغیرہ پوری دیکھ لیتے ہیں فون پہ, گانے وغیرہ پورے سن لیتے ہیں جتنے بھی بہن بھائی ہیں. تو یہ ویڈیو بھی اگر آپ دیکھیں گے اسپاؤس ویزا اور سارے ویزا یو کے ویزا کے حوالے سے, یو کے کا ویزا لوگ ڈھونڈ رہے ہیں کہ یو کے کا ویزا ہمیں ملے اور ہم جو ہے یو کے میں جائیں. تو اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ ویڈیو خود بھی دیکھا کرو, جتنے بھی بہن بھائی دیکھ رہے ہو ابھی, اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیا کرو. آپ کے شیئر کرنے سے مجھے بھی موٹیویشن ملتی ہے, تاکہ پتہ چلتا ہے کہ آپ میرے چینل کو دیکھ رہے ہیں. اور کمنٹ کر کے بھی بتایا کرو کہ آپ یہ ویڈیو کہاں سے دیکھ رہے ہیں, پاکستان سے, انڈیا سے, بنگلہ دیش یا کوئی اور کنٹریز, ویئر ایور. آپ نے میسج کر کے بتانا ہے, کمنٹ کر کے. اور چینل جو ہے وہ بھی سبسکرائب کرنا ہے, اس سے مجھے موٹیویشن ملتی رہے گی تاکہ مزید دنوں میں آپ کے لیے اچھی ویڈیوز بناؤں یو کے ویزا کے حوالے سے. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اس کے علاوہ میرے یوٹیوب کے چینل کے اوپر ڈیفرنٹ ویزے کی ویڈیوز بنی ہوئی ہیں. آپ نے میرے چینل پہ وزٹ کرنا ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے آپ جس ویزا کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اس کے بارے میں ڈیٹیلز آپ کو مل جائیں گی. تو آپ نے کرنا یہ ہے میرے یوٹیوب پہ وزٹ کرنا ہے, وہاں سے آپ کو ساری ویڈیوز نظر آ جائیں گی. آپ نے جو بھی ویزا اپلائی کرنا ہے کیا ہوا ہے تو اس کے بارے میں انفارمیشن وہاں پہ ہوگی, کیا ریکوائرمنٹس ہے, کیا پرائس ہے, فیسیں وغیرہ اور انکریز ہونے جا رہی ہیں, کون سے رولز جو ہیں وہ چینج ہو رہے ہیں, ہوئے ہیں. اس کے حوالے سے یو کے ویزا کے بارے میں بناتا یو کے ویزا کی ویڈیوز ہوں, تاکہ جو بہن بھائی یو کے میں آنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے یہ بہت زیادہ فائدہ مند نیوز ہوگی.